ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی بادشاہی اللہ خالق کائنات کی ذات کے لیے. درود و سلام اس ہستی پہ کہ جن کو رب نے ہمارے لیے کامل اکمل نمونہ بنا کر مبعوث کیا. حضرات گرامی، ہم سب کا خالق اللہ ہے، ہم اس کی مخلوق، اور اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا پہ اپنے احکامات اور اپنے قوانین کے تحت زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہماری جسمانی حالت اور مالی حالت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. اللہ نے ایک ہی ہاتھ نہیں رکھا
ہر حکم میں، ہر قانون میں انسانوں کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس میں نرمی اور اس کے اندر کیا ہے، چھوٹ کا پہلو رکھا ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بیمار کا خیال رکھا ہے۔ جمعہ فرض ہے، لیکن اس سے چند لوگوں کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے۔ عورت ہے، بچہ ہے، مسافر ہے، اس پہ جمعہ فرض نہیں، لیکن ظہر کی نماز وہ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، فرض ہے، اسلام کا دو عظیم رکن ہے، لیکن یہاں بھی اللہ رب العزت نے ہماری مالی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں تخفیف کی ہے، نرمی کی ہے، اور جو غریب ہے، تنگ دست ہے، لاچار ہے، اللہ نے اس کو مستثنا کیا۔ کوئی بھی اللہ کا حکم لے لے، قانون لے لیں، اس میں اللہ رب العزت نے نرمی کا پہلو رکھا، اور اس میں حکمت یہی ہے کہ انسان بالکل اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دنیا کے اوپر وہ بے نیاز ہو کر زندگی بسر نہ کرے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اگر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے۔ اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، ہاتھ پاؤں نہیں اٹھا سکتا، حرکت نہیں دے سکتا، اللہ کہتا ہے تو آنکھوں کے ساتھ اشارے کرتا چلا جا، میں تیرے اشاروں کو قبول کر لوں۔ ہر حکم میں نرمی ہے، ہر قانون میں نرمی ہے، لیکن اللہ کے ایک ایسا امر اور ایک ایسا حکم اور ایک ایسا قانون جس میں کسی مسلمان، کسی انسان کو چھوٹ نہیں ہے۔ وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ بد ہے، وہ نیک ہے، ہر ایک پہ اللہ رب العزت نے اس حکم کو صادر کیا ہے اور فرض کیا۔ وہ حکم، وہ قانون کیا ہے کہ انسان ایک دن آئے گا، تیری زندگی کا سورج جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر ذات نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے، اور موت کے پیالے کو اس نے پینا ہی پینا ہے۔ زندگی کی ابتدا ہے تو اس زندگی کی انتہا بھی ہے۔ اگر اس کندھوں پہ ڈولی کو اٹھاتے ہیں، اس کندھے کے اوپر چارپائی کو بھی اٹھانا ہے۔ دنیا پہ انسان آتا ہے، لوگ ہنستے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ایک دن آئے گا اسی انسان کے اوپر رونے والے بھی جمع ہوں۔ پہلے ولادت کا غسل ہوتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے وفات کا غسل ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی اس قانون اور اس فیصلے سے مستثنا نہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ملائکہ، فرشتے وہ بھی اس موت سے مستثنا نہیں ہے، ان کو بھی موت آئے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے تیرے رب کی ذات کے ہر چیز کیا ہے وہ فنا ہونے والے۔ فرشتوں کو بھی موت آئے گی، شیطان کو بھی آئے گی، حتیٰ کہ موت کو بھی ایک دن موت آ جائے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ اس وقت بھی تھا جب دنیا پر کوئی ذات نہیں، اللہ اس وقت بھی ہوں گے جب دنیا پر کوئی ذات نہیں۔
اس دنیا پہ کسی کو بقا نہیں ہے، اس دنیا پہ کسی کو اللہ نے یہ دائمی زندگی نہیں دی۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ انسان جنت سے آیا تھا، دنیا پہ یہ اپنے خود نصیب بنائے گا، اگر نصیب اچھے ہوں گے پھر اللہ اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیں گے، اگر اس کے نصیب برے ہوں گے، اس کی قسمت بری ہوگی، پھر اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذات موت سے مستثنا نہیں ہے، اور موت کے آنے میں حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ موت اللہ کا وعدہ ہے، اگر موت نہ ہو تو اللہ رب العزت کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اللہ فرماتے ہیں انسان، منہا خلقناکم، ہم نے تجھے مٹی سے نکالا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تجھے دفن کرنا ہے، ومنہا نخرجکم، اور ایک دن آئے گا دوبارہ اسی مٹی سے تجھے نکالا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ پورا کر رہا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، انسان تو دنیا پہ آیا ہے، ثم اماتہ، پھر اللہ تجھے موت دے گا، فاقبرہ، تجھے قبر میں اللہ ڈالیں گے، ثم اذا شاء انشرہ، اور جب اللہ چاہیں گے تجھے اپنی بارگاہ میں اللہ کھڑا کرے۔ ہر انسان نے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں موت کی حکمت کیا ہے؟ یہ موت اللہ کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، سبب ہے۔ موت کے بعد ہی انسان اللہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اللہ کی رضا کا اس کو پتہ چلتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ، فرمایا جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ملنے کو چاہتا ہے اللہ اس سے ملاقات کرنے کو چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں حضور میں سمجھی نہیں، آپ کی مراد موت ہی ہے نا، کہ موت کے بعد انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو موت کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ جو تو نے معنی سمجھا ہے وہ نہیں ہے، مومن کا تو حال ہی عجیب ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیسا کذالک، عائشہ جیسے تو سمجھا ہے ایسا نہیں ہے، کہ مومن وہ بھی موت سے گھبراتا ہے، وہ بھی موت سے ڈرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَتِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ اللَّهَ لِقَاءَهَا، فرمایا جب مومن کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس کو گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی، نہ یہ موت کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت اس کو اپنی رضامندی کی بشارتیں سنا رہے ہیں کہ اے مومن میں تیرے اوپر خوش ہوں، یہ سامنے تیری جنت ہے، یہ میری رضامندی ہے۔ جب مومن آدمی کو موت کے وقت اللہ کی رضامندی کی بشارت سنائی جاتی ہے، جنت اس کے سامنے آ جاتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں حب لقاء اللہ، پھر یہ دنیا کو نہیں اللہ کی ملاقات کا ذوق پیدا کر لے گا، پھر اس کو دنیا اچھی نہیں لگتی۔ اور فرمایا جو کافر ہے واقعی وہ موت کو ناپسند سمجھتا ہے، وہ ڈرتا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ جسم میں بکھر جاتی ہے، اور جب اس کی روح کو نکالنے کی باری آتی ہے
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک ایک لوں سے اس کی جان کو نکالا جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کے کرتوت کا انجام آ جاتا ہے، بدعمالیوں کا انجام اس کے سامنے آ جاتا ہے، جہنم اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ موت کو پسند نہیں کرتا، یہ کہتا ہے بس میرے لیے دنیا ہی جنت ہے، میں نے دنیا پر ہی رہنا ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ کیا ہے، وہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ آئیے حضرات گرامی، یہ موت، یہ فیصلہ اللہ کا یہ قانون ہے، اس سے کسی کو مستثنا بھی نہیں۔ اگر دنیا کے اوپر کسی نے سدا رہنا ہوتا، کسی کی زندگی کو بقا ہوتی، وہ صرف ایک ہی ذات تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ دنیا پر رہنے کا حق وہ نبیوں کو تھا، جو لوگوں کے لیے مخلص سے، جو لوگوں کے لیے محسن بن کر آئے تھے، جو لوگوں کی درد اور ان کا احساس لے کر آئے تھے۔ جب نبی دنیا پر نہیں رہے تو دنیا کے اوپر کسی امت نے بھی باقی نہیں رہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی نبیوں کی موت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں ان کی ولادت کا تذکرہ ہے وہاں ان کی وفات کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت حاضر ہوئے تھے؟ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کیا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اس وقت رب کا پیغام کیا تھا، سلام علیہ، اے یحییٰ علیہ السلام ولادت کے دن تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن دنیا سے تو جائے گا اس وقت بھی تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہوگی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور کل قیامت کے دن بھی تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہوگی۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کی موت کا بھی تذکرہ قرآن میں۔ اور آگے چلیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا تذکرہ قرآن میں، وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اللہ کی سلامتی ہے مجھ پہ، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی میرے اوپر اللہ کی سلامتی ہوگی، اور کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ہمیں زندگی دیں گے اس وقت بھی میرے اوپر اللہ کی سلامتی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی موت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اور نبی کی موت کا تذکرہ یہ نبی کی توہین نہیں ہوتی، بلکہ اس میں امت کے لیے سبق ہوتا ہے کہ امت کے لوگوں، اگر تمہارا رہبر، تمہارا لیڈر، تمہارا رہنما دنیا پر نہیں رہا تو امت کا کوئی بشر بھی دنیا پر نہیں رہے گا۔ نبیوں کی موت کا تذکرہ، آخرت یاد ہے، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو دنیا کے اوپر موت کا دکھ ستاتا ہے، اپنے وڈیروں اور بزرگوں، اپنے عزیز و اقارب کی موت کا دکھ اور وہ مصیبت اس کو پہاڑ جیسی لگتی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ میری موت کی مصیبت کو یاد کر لے، ساری موتوں کی مصیبتیں ہلکی ہو جائے۔ حضرات گرامی، دنیا پر بڑے بڑے سانحات پیش آتے ہیں، دنیا پر بڑی بڑی موتیں واقع ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑا موت کا واقعہ اور سب سے بڑا سانحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ ہے، اور آپ کی وفات کا واقعہ کہ جن کے جانے کے بعد وحی کا دروازہ منقطع ہوا، جن کے جانے کے بعد امت کا شیرازہ بکھر چکا، جن کے جانے کے بعد امت محروم ہوگی رحمت سے، جن کے جانے کے بعد اس امت میں اس جیسا لیڈر نہ آیا، اس جیسا رہنما نہ آیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر محبوب علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرات گرامی،
یہ آج کے ایام اور آج کی یہ گھڑیاں جس کے اندر مسلمان شش و پج میں مبتلا، کوئی خوشی منا رہا ہے، کوئی خاموش بیٹھا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ میں، ان ایام میں ازواج محترمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت اور حالت کیا تھی۔ کیا انہوں نے ان ایام کو، ان دنوں کو اسی طرح منایا ہے جس طرح آج مسلمان منا رہے ہیں؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سالہ اپنی خلافت میں ربیع الاول کو اسی طرح منایا جس طرح آج ہم منا رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ دور نبوت خلافت، کیا انہوں نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں اس دن کو اسی طرح منایا جس طرح آج مسلمان منا رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا 12 سالہ دورہ خلافت، کیا انہوں نے اپنے دور میں ان ایام کو اسی طرح منایا جس طرح آج ہم منا رہے ہیں؟ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 5 سالہ، کیا انہوں نے ربیع الاول کو اسی طرح منایا جس طرح آج ہم منا رہے ہیں؟ آئیے حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے نبیوں کی نہ ولادت کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تاریخ کا، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے ان کی وفات کا دن جو ہے اس تاریخ کو اللہ نے خاص کیا ہے، دن بتلا دیا ہے، لیکن کوئی ماہ کی تخصیص نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے کسی سال کی تخصیص نہیں کی۔ دن کا تذکرہ ملے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار کے دن پیدا ہوئے ہیں، اور سوار کے دن ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رحلت فرما گئے، لیکن تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ اس لیے آج امت میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ حتیٰ کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت الطالب علم میں لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 10 محرم کو ہی، اور کسی نے 6 لکھی۔ حتیٰ کہ امام احمد رضا بریلوی اپنے فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 8 ربیع الاول کو دنیا پہ آئے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے مسلمان اس دن کو کیسے گزارتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں اکثر مورخین متفق ہے کہ آپ کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اور آپ کی وفات کے اشارے اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی میں ہی دے دیے تھے۔ دنیا پر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ مانتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کشمیر کے کچھ لڑکے پڑھتے تھے، وہ خود بتلاتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایسی مساجد بھی ہے کہ جہاں وہ امام کے پیچھے ایک مقتدی کی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں امام کے پیچھے۔ یہ بھی عقیدہ دنیا پر ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے دنیا پہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھڑی کے لیے پردہ پا چکے ہیں، وہ واپس آ چکے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ فَأَمَاتَهُ ثُمَّ أَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، کہ دوبارہ اٹھنے کی گارنٹی اور دوبارہ اٹھنے کا اعلان یہ قیامت کا دن ہی ہے۔ جو دنیا سے جا جاتا ہے وہ دنیا دوبارہ نہ اس کا جسم آتا ہے، نہ اس کی دنیا پہ روح آتی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس کے اشارے اللہ رب العزت نے زندگی میں دے دیے تھے۔ فرمایا انکا میت و انہم میتون، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کافر آپ کو پریشان کرتے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ فرمایا ان کو کہہ دیجئے انکا میت و انہم میتون، فرمایا ہاں میں بھی جانے والا ہوں، تم بھی دنیا پر سدا نہیں رہو۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر، فرمایا ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آئے اور منبر پر آپ تشریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ فاختار ما عنده فباء ابو بکر،
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, वो दुनिया पर रहना चाहता है या अल्लाह ताला की मुलाकात करना चाहता है, अल्लाह की जन्नत को लेना चाहता है। आका फरमाते हैं उस बंदे ने उस चीज़ को पसंद कर लिया है जो अल्लाह के पास है, यानी जन्नत में जाना चाहता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी बात की, फ़बका अबू बकरिन, और जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया। सहाबा ने तअज्जुब किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आम किसी शख्स का नाम दिया है और ये बूढ़ा शख्स अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी और शख्स का नाम दिया होगा, लेकिन जो अबू बकर समझ चुके थे वो सहाबा ना समझे, और वो कहा करते थे कि आज हमें पता चला है कि इस आयत और इस हदीस का मफ़हूम अगर समझा है तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िंदगी में ही इशारे दे दिए गए थे कि आप दुनिया से जाने वाले हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आती है, आकर मसला पूछने के लिए सवाल करती है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, इर्जी, वापस चली जाइए। और वो क्या कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं दोबारा आऊँ और आपको ना पाऊँ, उसका मकसद ये था कि अगर आप दुनिया से जा चुके तो फिर। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़ाती अबा बकरिन, फरमाया मेरे बाद मेरे मुसल्ले के वारिस और मोमिनों का जो खलीफा होगा जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, उनके पास आकर अपने मसले का जो है वो हल करवा लें। और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे यमन की तरह गवर्नर बनाकर भेजा और फरमाया, या मुआज़ इन्नका असा अल्लाह तल्क़ी आबादी आमी हाज़ा वलअल्लका अन तमर्रा बिमस्जिदि हाज़ा व बिक़ब्री। फरमाया, मुआज़ याद रख लेना, मैं तुझे भेज तो रहा हूँ, लेकिन मुमकिन है जब तू वापस आए और इस मदीने में मस्जिद नबवी के मिंबर और मुसल्ले के ऊपर तेरी मेरे साथ मुलाकात ना हो सके, मुमकिन है वापसी के ऊपर तो मेरी कब्र के पास से गुजरे। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये अल्फाज सुने तो रोना शुरू कर दिया। कहा, महबूब ऐसा ना कह दीजिए, मेरा दिल फट रहा है कि मैं वापस आऊँ और मेरी आंखें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार को तरस रही हो। आका फरमाते, हाँ मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। आइए हज़रात गिरामी, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के ऊपर ही इशारे कर दिए थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा मेरी बेटी को बुलाओ। जब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कान में कुछ कहा, वो रो पड़ी, फिर दूसरी दफ़ा कुछ और बात की, वो हंस पड़ी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, फ़ातिमा मुझे बतला दीजिए तू पहले रोई क्यों, हंसी क्यों है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है, नहीं बतलाऊँगी। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जा चुके, उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा राज खोल दिया। फरमाया, आयशा जो तू पूछना चाहती थी यही था कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे कान में कहा, ऐ फ़ातिमा मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तेरे सर से तेरे बाप का प्यार वो रूठ जाएगा, और इसके बाद सबसे पहले मेरे साथ जो आएगी मेरे घर वालों में से और मेरे ख़ानदान में से वो तू ही होगी, मेरी बेटी फ़ातिमा होगी। और मैं तुझे दुनिया के ऊपर ये बशारत सुनाता हूँ कि जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे सारी जन्नती औरतों की सिरदार बनाएंगे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारे दे रहे हैं। आइए हज़रात गिरामी, वो दिन भी आ चुका कि जिस दिन मदीने के अंदर क्या है, कहराम पैदा हो चुका। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, लम्मा काना यौमुल्लज़ी दाखला फ़ीही रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना था। फरमाया जिस दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीने आए थे, मैं मदीने में था। और फरमाते अज़ामिनहा कुल्लु शैइन, फरमाया महबूब के आने से मदीने की हर चीज़ वो रोशन हो चुकी थी, मदीने के अंदर रोशनी ही रोशनी थी। और फरमाते हैं वो दिन भी मैंने मदीने में देखा जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रहलत फरमा गए। और फरमाया दुनिया के ऊपर सूरज निकला था, लेकिन मदीने में क्या था, अंधेरा था, तारीकी थी।
ہر چیز سیاہ ہو چکی تھی، دنیا کے اوپر سورج تھا لیکن مدینے سے روشنی ختم ہو چکی تھی، نور ختم ہو چکا تھا۔ اتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ تھا کہ دن بھی اپنی رنگت کو بدل چکے تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنے مکان کی طرف چلے جاتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ کیا ہے وہ سنبھل چکی ہے، آپ کو کچھ فاقہ ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں ہی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں جاؤ سالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کو بتلا دو کہ اے صدیق تیرا محبوب دنیا سے جا چکا ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، سوار ہو کر آتے ہیں، سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جاتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو ہے یمنی چادر کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے۔ جناب صدیق آگے بڑھتے ہیں، چہرے سے کفن کو چادر کو ہٹا دیا اور اپنے ہونٹ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ رکھ دیے اور زبان سے کیا کہتے ہیں، یا خلیہا، او میرے دوست، او میرے یار، میرے محبوب، یہ وقت آ گیا کہ آج آپ من سے جدا ہو چکے ہیں۔ رونا شروع کر دیا اور باہر نکلتے ہیں، مسجد میں دیکھا صحابہ کا قہرا مچا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالت میں تلوار پکڑی ہے اور غصے کی عالم میں لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، عمر کی تلوار ہوگی، اس کا سر ہوگا۔ یہ منافقوں نے افواہ پھیلا دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہے۔ جس طرح موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کتاب لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے تھے 40 دن، اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی چند دنوں کے لیے اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آنے والے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلتے ہیں۔ حضرت عمر جلالت میں ہے، کہا عمر ٹھہر جائیے، خاموش ہو جائیے۔ عمر خاموش نہیں ہو رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور بات شروع کر دیا، خطبہ دیا اور خطبے کے اندر 3-4 آیات کی تلاوت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا میت و انہم میتون، لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، اللہ نے بشارت دے دی تھی، اشارہ کر دیا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں بھی پڑھی، ماں محمد اللہ قد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے لوگ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبی جو تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کی تلاوت سنی، ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی آیت اللہ نے قرآن میں نازل کی تھی۔ اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو سب سے زیادہ اگر علم رکھنے والے ہم میں سے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فلما دوفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجعنا قالت فاطمہ، جب ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں اور آگے سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہے، کیا کہتی ہے، یا انس، او انس کہاں اپنے محبوب کو چھوڑ کر آگے ہو، اکیلے واپس آ رہے ہو؟ وہ وقت بھی تھا تم ایک لمحے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں ہوتے تھے، آج اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی ڈال کے واپس آ رہے ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہاں چھوڑ کے آ رہے ہو اپنے محبوب کو، اپنے امام کو، اپنے رہبر کو، اپنے رہنما کو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قل لیلہ، فرمایا لوگوں کم ہی کوئی ایسی رات گزری ہو کہ جس رات میں میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات کے بعد دیدار نہ کیا ہو۔ ہر رات مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رات کو ملتے تھے خواب کی حالت میں، شاید ہی کوئی ایسی رات ہو کہ جس رات مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں نہ ملتے ہو۔ صحابہ کا عالم یہ ہے، صحابہ کے پاؤں سے زمین نکلی ہے،
پاؤں میں ہمت طاقت نہیں ہے، گر رہے ہیں ایسا لگتا ہے نشہ پیا ہوا ہے، طاقت ہمت میں حیران ہے، مدینے کے اندر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ اور آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ دیکھ لیجئے بازاروں کے اندر، شہروں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، آپ کی وفات ہے، دیکھ لیجئے مسلمانوں کا طرز عمل۔ آئیے حضرات گرامی، ہم سب اللہ کے شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے نیکی کو بھی واضح کر دیا ہے، اچھائی کو واضح کر دیا ہے، جو فرض ہے، جو واجب ہے، جو سنت ہے، جو مستحبات ہیں، ساری کا ساری شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی ہے۔ اگر آج کوئی شخص اٹھ کر یہ کہہ دے یہ بھی سنت ہے، یہ خوشی کا طریقہ ہے، اس کی بات کو ماننا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا ہے؟ وہ شریعت سازی ہے اور صحابہ کی مخالفت ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا جو صحابہ کے رستے سے ہٹ کر دنیا کے اوپر خوشی مناتا ہے، فرمایا اس کو ہم جانے دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ آئیے حضرات گرامی، دور جانے کی بات نہیں، کتابیں گھروں میں پڑھی ہیں، طریقے اور آپ کے سامنے ہے۔ آئیے اس دن کو صحابہ نے کیسے منایا ہے؟ 12 ربیع الاول جس کے اوپر مورخین متفق ہے وہ وفات کا دن ہے، اور آج مسلمان کہاں لگے ہوئے ہیں؟ بازار رنگین ہے، روشن ہے، مساجد روشن ہے، اور اللہ معاف کرے اس قدر غلو ہے اور اس قدر کیا ہے زیادتی شریعت سازی ہے کہ پچھلے سال ملتان میں آپ نے دیکھا کہ ایک بازاری عورت کو حور بنا کر سجا دیا گیا کہ یہ بھی حور آ چکے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے۔ کیا صحابہ کو یہ نیکی یاد نہیں رہی تھی؟ اور صحابہ نے تھوڑی تھوڑی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ نے اس کو اپنایا ہے، اور یہ اتنا بڑا عظیم دن صحابہ سے کیوں مخفی رہا؟ جناب ابوبکر صدیق سے مخفی کیوں رہا؟ عمر سے یہ دن کیوں چھپا رہا؟ عثمان سے یہ دن کیوں چھپا رہا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دن کیوں چھپا رہا؟ اس دن ہماری خوشیاں ہوتی ہیں، اور صحابہ کے پاؤں سے زمین نکلی ہوئی تھی، فاطمہ رو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ آئیے حضرات گرامی، آج کا دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کا دن نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن رحلت فرما گئے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی خوشی کیسے منانی ہے؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ روزہ رکھیں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرنی ہے، آپ کی ولادت کی خوشی کرنی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے، روزہ رکھیے۔ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعی محبت ہے، میرے رب نے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا تم نے مساجد کو کیوں سجایا تھا، رب نے یہ نہیں پوچھنا تم نے بازاروں کو کیوں نہیں سجایا تھا، رب نے یہ نہیں پوچھنا تم نے میلاد کو کیوں نہیں منایا تھا، رب نے ایک ہی پوچھنا ہے تم نے میرے محبوب کو کیوں نہیں منایا تھا۔ آج ہم محبوب کو مناتے ہیں کہ آج ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پہ راضی ہیں؟ پوری دنیا سجا لیجئے، لیکن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ منایا تو اللہ رب العزت نے جنتوں کے دروازے نہیں کھولے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کما حق کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔